السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیع الحسنین. ناظرین، ثانیہ 9 مئی یہ وہ ثانیہ ہے جس کے گرد پاکستان کی سیاست آج کل گھوم رہی ہے. یہ وہ ثانیہ ہے جس نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے مستقبل کا تعین کر دیا ہے. ایک طرف سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور اس میں 9 مئی کے بھی ملوث ہونے کے الزامات ہیں، اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے. تو دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے 9 مئی سے متعلق ایک بڑا فیصلہ آیا ہے. 7 رکنی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے ملٹری کو 9 مئی میں ملوث جو سویلینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا ہے، تو ملٹری کورٹس کو ان کی سزا یا ان کا فیصلہ سنانے کا حکم دیا ہے. اور اس میں جس نے ایکوٹ ہونا ہے وہ ایکوٹ ہو جائے گا، لیکن جس کی کنوکشن ہونی ہے یہ بھی حکم دیا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کہ جس کی کنوکشن ہونی ہے اس کو جیل میں منتقل کیا جائے اور جیل مینول کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ ملے گا. اور اس دوران جو کنوکٹڈ لوگ ہیں وہ آرمی چیف کو اپیل کر سکتے ہیں سزا کے خلاف. لیکن جب تک سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تو جو 9 مئی کے ملوث ملزمان کو جن کو سزا ملے گی وہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکیں گے کنوکشن کے جوڈیشل ریویو کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جانزیب عباسی. ان سے چل کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جانزیب عباسی جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ملٹری کورٹس کے اختیار سماعت کا تھا، لیکن آج فیصلہ دے دیا ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ فیصلہ سنا دیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اعتزاز احسن بڑے پائے کے وکیل ہیں، انہوں نے کیس خراب کر دیا کیونکہ ان کی ہی استدعا تھی یہ؟ دیکھیں وہ کافی پائے کے وکیل ہیں لیکن کیس جو ہے وہ اگر یہی فیصلہ کروانا تھا آئینی بینچ سے تو پھر یہ جو جتنا وقت ان لوگوں نے کاٹا ہے تو پھر آپ عمر عطا بندیال صاحب سے چیمبر میں ملاقات کر کے پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان مین درخواست گزاروں کو. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس وقت پٹیشن ہی نہ فائل کرتے، ملٹری ٹرائل ہوتا، اپیل کا حق ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آ جاتا، یہ لوگ باہر آ جاتے. اصل سوال یہی ہے کہ اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے، یا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ استدعا پہلی مرتبہ آج نہیں کی گئی. یہ بہت دفعہ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ یہ ان وکلاء کی جانب سے یہ استدعائیں کی جاتی رہی ہیں کہ اصل میں سپریم کورٹ نے ایک سٹے دیا ہوا تھا کہ ٹرائل تو کر سکتی ہیں ملٹری کورٹس لیکن اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن اب وہ جو حتمی فیصلے ہیں، فیصلے بھی پرمیشن دی ہے لیکن اس کو مشروط کیا ہے آئینی بینچ نے اپنے تفصیلی فیصلے سے یا اپنے فیصلے سے. مجموعی طور کے اوپر یہ 85 افراد ہیں جو اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں، اور ایک پالیسی پہلے ہی متعارف کروائی گئی تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملٹری کورٹس میں جو کیس چلیں گے اس میں کسی خاتون کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چلایا جائے گا. تو اب ایک طرف سے آپ اختیار سماعت کو چیلنج کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملٹری کورٹس کو فیصلے سنانے دیں اور ان کو جیلوں میں منتقل کر دیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی گزشتہ سماعت کے اوپر یہ استدعا کی، آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کر دی، اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی. شروع میں بھی اس کیس کو خراب اسی طرح کیا گیا، کبھی کسی مخصوص جج کے اوپر اعتراض کر دینا، کبھی بینچ کے اوپر اعتراض کر دینا، کبھی کوئی ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن، کبھی کیا. تو اس پوری صورتحال میں الٹیمیٹلی تو سفر تو یہی لوگ ہوئے ہیں نا جی. تو اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر آپ اس وقت ہی جو ہے وہ یہ کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے ملٹری کورٹس ٹرائل بھی کریں، فیصلہ بھی دے، اپیل میں ہائی کورٹس میں آ جائیں گے. تو اب یہی کچھ ہوا ہے اس میں. اور موسم سرما کی چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ گرمیوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سردیوں کی بھی جی وہ سردیوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ الگ سے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. جی وہ عید شبرات وغیرہ کی الگ چھٹیاں ہیں. تو 31 دسمبر تک چھٹیاں ہیں. جنوری کے مہینے میں یہ کیس دوبارہ فکس ہوگا ہیئرنگ کے لیے، اور امید یہی ہے کہ جنوری میں یہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا.
اچھا یہ بتائیں کہ اگر تو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہو سکتا، وہاں پر ملٹری کورٹس جو ہے تو وہ اپنے فیصلے سنا دے گی، تو جن کو سزا ملنی ہوگی وہ تو ویسے ہی اپنی جو 1 سال یا 12 ماہ جن کی قید تھی وہ تو اس کیس کے دوران ہی وہ کاٹ چکے ہیں. تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ وہی مین درخواست گزاروں کو جاتا ہے جنہوں نے اس کیس کو تاخیر کیا. پہلا کریڈٹ عمر عطا بندیال صاحب کو جاتا ہے جو خود اپنے دور میں اس کیس کو کنکلوڈ نہ کر سکے. دوسرا فیز آتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں کم از کم فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن پھر جب انٹرا کورٹ اپیلیں آئی اس کے اوپر وکلاء کی، جیسے میں نے بات کی کہ وکلاء ہمارے جو ہیں جس انداز میں انہوں نے اس کیس کو آگے بڑھایا، آگے چلایا، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہوا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ اب بہت سارے ایسے ملزمان ہیں، کیونکہ یہ بات تو جب یہ کیس ابتدائی چل رہا تھا تو اس وقت بھی اٹارنی جنرل نے واضح کہی تھی کہ کسی کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے اس میں، یا بہت سخت سزائیں نہیں ہیں ان کو. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سزائے موت ہو جانا یا عمر قید ہو جانا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تو انہوں نے بہرحال کلیئر کی تھی. سزائے موت کی حد تک تو بہرحال میں مجھے بالکل کنفرم یاد ہے کہ یہ کہا گیا تھا جی کہ یہ ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کی بات. نہ زیادہ لمبی چوڑی قید ہے. ٹوٹل 103 تھے، پھر 2 مزید ایڈ ہوئے، 105 ملزمان تھے. پھر آرمی چیف نے عید کے موقع پہ بھی کوئی کنسیشن کیا تھا. جی اس میں بھی کچھ رہا ہوئے، کچھ لوگ جو سزائیں جن کی مکمل ہو چکی تھیں ان کو رہا کیا گیا. اب یہ مجموعی طور کے اوپر 85 ملزمان ہیں. تو ابھی ان کو ملٹری کورٹ سے فیصلے ان کے دیے جائیں گے اور پھر جو سزائیں ہوں گی اس کے بعد ان کو عام جیلوں میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا. لیکن سپریم کورٹ میں جو وزارت دفاع کا کیس ہے وہ اس کیس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے. وزارت دفاع یہ کہنا ہے جی کہ ایک حصہ یہ ہے کہ سویلین کا فوجی حراست میں ٹرائل اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے جو آرمی ایکٹ کا سیکشن ہے 21D اور ایک 59(4) ہے غالباً، اس کو جو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے اس کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے ڈائسنٹ کیا تھا. ڈائسنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آرمی ایکٹ کی جو وائریز ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے سے پہلے فیڈریشن کو پراپر سننا چاہیے، یعنی بغیر سنے ہی جو ہے وہ ہمارے ججز نے آرمی ایکٹ کے ان سیکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے نوٹ میں، اختلافی نوٹ میں یہی کہا تھا کہ جو ایلین اینیمی ہیں یا جو ملک دشمن ہیں، اگر ہم یہ ان سیکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے بغیر فیڈریشن کو سنے تو پھر ان کا بھی ٹرائل نہیں ہو پائے گا. جیسے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو کلبھوشن جیسے جو مجرمان ہیں ان کے حوالے سے بھی ٹرائل میں جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ بہرحال بنا ہے. اچھا، جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ آرمی ایکٹ کی شکیں جو ہیں تو وہ ختم کروائی تھیں. ملک دشمن کا آپ نے نام لیا، ملک دشمن سے مجھے یاد آیا ناظرین یہ کیس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اس کیس کا فیصلہ اس بات کا تعین کرے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ تو بہرحال قبل از وقت ہے اس کے اوپر بات کرنا. سویلین ہے نا. البتہ یہ ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے جو دوسری ISPR کی پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو پرتشدد واقعات تھے اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. تو اس میں ہمیں وہ بند کمرہ میں وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے فیلڈ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں آرڈنری کورٹس ہیں اس میں ایکسیس نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ بھی جو رجسٹرار صاحب ہیں وہ کافی متحرک ہوئے ہیں. وہ آج انہوں نے کافی جو ہے تو سننے میں آیا کہ بدتمیزی کی ہے صحافیوں کے ساتھ. وہ دیکھیں نا جی کبھی یہ آرڈر آ جاتا ہے جی کہ آپ سیڑھیوں سے ادھر رہیں ادھر نہ جائیں، تو یہ بھی کوئی میرے خیال میں کوئی نوٹیفیکیشن رجسٹرار صاحب نے جاری کر دیا ہے. وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا رجسٹرار سپریم کورٹ آج کل میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، اجلاس بلا رہے ہیں اور اس اجلاس کی باقاعدہ تصویریں بھی جاری ہو رہی ہیں. یہ الگ بات کہ میڈیا اس خبر کو چلا نہیں رہا، تو یہ بھی بہرحال ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اب آج بھی یہی ہوا، ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں ذوالقرنین وہ یہاں پہ جو چھوٹا گیٹ ہے وکلاء کا وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو باقاعدہ انہوں نے انٹرویو کیا اور کہا جی تم اپنا کارڈ چیک کرواؤ، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں رجسٹرار ہوں، تم کیسے کورٹ رپورٹر ہو. جو ہمارے صدر ہیں عقیل افضل انہوں نے مجھے بتایا ہے. تو بہرحال کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں یہاں پہ. تو وہ یحییٰ آفریدی صاحب لے کے آئے ہیں نا جی ان کو،
یہ وہ کے پی میں بھی رہے ہیں اور ریٹائرڈ ہیں، تو بیوروکریسی میرے خیال سے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایز اے رجسٹرار سرو کیا، ان کو اتنا تو تجربہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی چوکی تو نہیں ہے کہ اس طرح پولیس کو بلا کر اور بہت ہی ڈیروگیٹری انداز میں ہمارے رپورٹر کے ساتھ بیہیویئر تھا. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بیوروکریسی ہے نا ہماری، یہ جو افسر شاہی ہے، یہ اصل میں نا یہ جو عام لوگ ہیں یہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی اچھوت ہیں یا یہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا رویہ بہرحال اسی لیے جب یہ پہلے ہی رجسٹرار کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے بہت سارے فورمز کے اوپر یہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ کے اپنے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایسے بہت سارے کمپیٹنٹ ملازمین ہیں، اور اگر سپریم کورٹ خود یہ سمجھتی ہے کہ کسی افسر میں کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کا اگر کوئی عنصر ایسا ہے جو باقی ہے، تو آپ کے پاس فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے. آپ اپنے افسران کا چناؤ کریں جو یہاں سے بیچارے سالوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ اوپر سے پیراشوٹر لے کے آنا جو ہے یہ اچھی مثال نہیں ہے. آپ ان اپنے افسران کو لے کے جائیں جو چھانٹی کریں کہ جو بہتر ہیں، اچھے ہیں، جو انتظامی طور دیگر چیزوں کو سمجھتے ہیں، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں لے کے جائیں. آپ ان کو ٹریننگ دیں، تھوڑی بہت لا کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو. اچھا، لا کی انڈرسٹینڈنگ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو جو سیکرٹری ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ جو سیکرٹری ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں. تو اس ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپوائنٹمنٹ کی جائے تو یہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ نہ سامنے آئیں کہ جی ہاں جی تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو، اس کا کارڈ چیک کرو، اس کا یہ کرو، یہ سیڑھیوں سے ادھر کوئی پابندی ہے، کوئی بڑا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، سیڑھیوں سے ادھر نہیں آ سکتے. تو یہ پھر جب رجسٹرار ایسے لگائے جائیں گے تو پھر اس طرح کے ہی مسائل آئیں گے. میں ویسے ذاتی طور پر بیوروکریسی کے اعلیٰ عدالتوں میں تعیناتی پہ بہت خلاف ہوں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے جو پرنسپل ہے اس کے خلاف ہے. واپس آتے ہیں 9 مئی کے معاملے پہ. ناظرین، حساس اداروں کی رپورٹس ہیں کہ کس طرح سے 9 مئی کے واقعات بالخصوص کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس لاہور میں اور دیگر فوجی تنصیبات پر حملوں کی پلاننگ کس نے ہدایات دیں، کس طرح سے یہ پوری ہدایات جو ہیں تو وہ کارکنوں تک پہنچیں. مراد سعید کا نام بھی آ رہا ہے بیچ میں، اور میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ یہ وہ سانحے ہیں جس میں ریاست مخالف اور اسلام مخالف جو عناصر تھے وہ اس وقت بہت زیادہ سرگرم تھے عمران خان کے حق میں. آج کیس کی سماعت میں 26ویں ترمیم کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی، بس فائنل ایک اس کا بھی بتا دیں تاکہ ہم وائنڈ اپ کریں. دیکھیں، وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی بڑے خط لکھے ہیں اس کے اوپر کہ جی وہ 26ویں ترمیم نہیں لگ رہی، اس کو فل کورٹ کے میں بنائیں. تو فل کورٹ کا جواب تو ان کو مل گیا تھا بہرحال کہ جی اب یہ 3 رکنی آئینی کمیٹی جو جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے طے کرنا ہے. تو اب جنوری کے 2nd ویک میں جسٹس امین الدین خان صاحب نے ملٹری کورٹ کیس میں ہی کہا ہے کہ ہم یہ ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. 2 درجن سے زائد درخواستیں ہیں، لیکن اس ترمیم کے مخالفت میں جس نے سب سے زیادہ شور ڈالا وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف جس نے بڑی بات کی ترمیم کے خلاف، لیکن اس نے اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. کوئی ایک درخواست انہوں نے سپریم کورٹ میں فائل نہیں کی. انہوں نے تو 26ویں ترمیم کی توثیق اس طرح سے کر دی ہے کہ وہ خود جوڈیشل کمیشن جو کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن میں اس میں وہ بیٹھ گئے ہیں. تو ایک طرح سے توثیق ہی کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب 26ویں ترمیم ایک طرح سے ارریلیونٹ ہو چکی ہے. ان کے خیال میں یہ ہے کہ جب ججز کو 26ویں ترمیم پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم پھر کیوں اس معاملے کو اٹھائیں. بہت شکریہ جانزیب عباسی بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، یہ جو کیس ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، یہ بہت ہی اہم ہے اور اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ جو عمران خان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا ہے اس پہ بڑا وہ اثر انداز ہوگا یہ فیصلہ. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.